الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اجعلني على خزائن الأرض سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الحمدللہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے احسان سے عمرے کی سعادت حاصل ہوئی اور کل واپسی ہوئی ہے الحمدللہ۔ ہمارا الکہف فاؤنڈیشن کی طرف سے ہر سال ایک عمرے کا سفر ہوتا ہے اور تقریباً نومبر میں ہوتا ہے۔ اس سال کوئی 110 کے قریب 110 لوگ تقریباً تھے گروپ میں ماشاءاللہ۔ تو ہمارے اس گروپ کا مقصد صرف عمرہ اور صرف زیارت نہیں ہوتی، عمرہ تو اور زیارت تو اصل مقصد ہے ہی، ان دونوں کے ساتھ ساتھ تربیت کا بھی ایک سلسلہ، سیکھنے سکھانے کا بھی سلسلہ، کہ عمرہ اور زیارت میں وزن آ جائے، طواف میں وزن آ جائے۔ کئی ساتھی ایسے ہوتے ہیں نماز ہی نہیں آتی، الفاظ کی ادائیگی ٹھیک نہیں ہوتی، بہت سارے مسائل کا معاملات کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اور حج عمرہ وہ پہلے 5 10 دفعہ کر چکے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس دفعہ بھی ساتھی ملے، ہمیشہ ملتے ہیں ایسے کہ جی ہم تو 20-30 سال سے آ رہے ہیں، لیکن جتنی باتیں اس دفعہ پتہ لگی سیکھنے کو ملی یہ آج سے پہلے 20 سال میں نہ ملی۔ اور عام لوگ نہیں، اچھے خاصے دیندار لوگ وہ بھی الحمدللہ اچھا فیڈ بیک دیتے ہیں۔ اس میں ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ روزانہ صبح 10:30 سے لے کے 11:15 تک ایک مجلس ہوتی ہے جس میں سوال جواب بھی ہو جاتے ہیں، نجی مجلس ہوتی ہے، سیکھنا سکھانا کسی بھی عنوان پہ، طہارت کا موضوع ہو گیا، کوئی موضوع ہو گیا جو ہماری روزانہ کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ پھر روزانہ شام 4 سے 5 اپنے ہوٹل کے روم کے اندر بیان ہوتا ہے، تو اس میں کوئی نہ کوئی بیان اس حساب سے کہ بھی ہماری جو سیلف ڈیولپمنٹ ہے، اپنی شخصیت کو اوپر لے جانا بڑھانا ہے، اس پہ فکر ہو جائے تو زندگی بہتر ہو جائے، زندگی کا ایک مقصد بن جائے۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ان 2 موقعوں کے علاوہ 24 گھنٹے پورے سفر میں مستقل ساتھ ہوتے ہیں، سیکھنا سکھانا، کوئی نہ کوئی دینی پوائنٹ، کوئی دنیاوی پوائنٹ، کسی چیز پہ رہنمائی چلتی رہتی ہے، لینا دینا۔ مسورات میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، مردوں میں بھی ہوتا ہے۔ پھر زیارتیں، پھر مدینہ طیبہ آنا جانا، طائف آنا جانا، کہیں بھی تو راستے میں نبی علیہ السلام کی سیرت، آپ کی مبارک زندگی سے حاصل ہونے والے زندگی سے ہمارے اسباق، جس سے ہم اپنی زندگی کا رخ متعین کر سکیں، تو اس حساب سے ایک بہت پازیٹیو جو ہے نا وہ اس میں گفتگو رہتی ہے، اور ایک انسان ایک مشن لے کر آتا ہے کہ مجھے اب اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے۔ تو یہ ہمارا ہر سال کا ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال بھی اللہ کو منظور ہوا، زندگی ہوئی تو حج کے بعد تاریخوں کا اعلان بھی ہو جائے گا، کوئی ساتھ چلنا چاہے گا تو وہ جا سکتا ہے۔ اور ایک اور چیز بھی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی جو ہم نے شیڈیول بنا دیے ہوتے ہیں زبردستی پورا کرنا بھی ہوتا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی ہم نے نہ بیان سننا نہ آپ سے لینا دینا، ہم جائیں گے عمرے پہ، ہمیں آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ساتھ جائیں گے، اچھا بھی چلو کوئی بات۔ اور کچھ ہوتے ہیں کہ نہیں، ہم نے اپنی اصلاح اور اپنی بہتری کی طرف فکر کرنی ہے، تو وہ بھی ہوتے ہیں۔ تو اس میں ہم یہ نہیں کہتے جی جو ہمارے شیڈیول کو پورا نہیں کرے گا۔ تو کئی ایسے احباب تھے پورے سفر میں انہوں نے بیان نہیں سنا، کوئی بات نہیں۔ اور کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے شروع کے تو چھوڑ دی، آخری 1-2 لیے تو بعد میں انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ ہم پہلے بھی بیٹھ جاتے تو اچھا ہوتا۔ تو دین کی بات سننا سنانا، وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اس کا فائدہ تو قرآن میں ہے، فائدہ تو ہو کے رہتا ہے۔ تو 2 طرفہ مقاصد ہو جاتی ہے۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں، جب میں نے ایک آدمی کوئی آئیڈیا ڈسکس کیا، انہوں نے کہا جی ہم تو خالی حج عمرے کے لیے جاتے ہیں، عبادت کے لیے جاتے ہیں، اور تمہارا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے جو آپ بیانات کر رہے ہیں، یہ تو پھر ہمارے مقصد کو ہٹ کر رہا ہے۔ ان کے الفاظ یہ نہیں ہیں، میں ان کی کا پوائنٹ بتا رہا ہوں، ہم میں سے کسی کا بھی ہو سکتا ہے
کہ یہ کیا ہے جی وہاں جا کے بھی بیان میں بیٹھنا ہے، تو عمرہ کرنے ہیں بیان سننے ہیں، یہ خیال ہوتا ہے۔ تو ان کا جواب یہ ہے اس طرح کی سوچ کا کہ مسجد نبوی میں کیا صرف عبادات ہوتی تھی یا دینی تعلیم بھی ہوتی تھی؟ دونوں ہوتی تھی۔ کیا دینی تعلیم عبادت نہیں ہے؟ دینی تعلیم 100% عبادت ہے، اور ایک عالم کی 2 رکعت عابد کی شاید 100 رکعت یا شاید 1000 رکعت سے افضل ہو، کہ علم کے ساتھ جو عمل ہوتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں وزن کچھ اور ہوتا ہے، بغیر علم کے عمل اس کی بعض دفعہ وہ غلط کر رہا ہوتا ہے۔ تو صحیح رخ پہ عمل ہو جائے تو وہ ایک اہم چیز ہے۔ تو صرف عمل نہیں، عمل ہو صحیح علم کے ساتھ، سنت کے ساتھ۔ تو الحمدللہ جو ساتھی جاتے ہیں خوش ہوتے ہیں، اور باقی انسانی مزاج ہے مختلف، ذہن وہ چلتے رہتے ہیں۔ تو یہ تو ایک چھوٹی سی کارگزاری، اس میں تو بہت تفصیل سے بات کر سکتا ہوں۔ تو الحمدللہ ایک مختصر سا خاکہ اس سفر کا پیش اس لیے کر دیا کہ آئندہ کوئی ساتھ جانا چاہے تو وہ اس کے بعد رابطہ کر سکتا ہے۔ اور یہ ہمارا کوئی کاروبار نہیں ہے، نہ ادارے کا نہ میرا، کسی ٹریول ایجنٹ سے لیتے ہیں تو وہ معاملہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ ہمارا مقصد صرف ایک تربیت ہے، ایک یہ ہے کہ حج عمرے پہ جانے والے سیکھ کر لیں بس، اور اس کے علاوہ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ سے سب کچھ لینا ہے، اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے، قبولیت بھی مانگنی ہے، اور اس سے ہر چیز کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اچھا جی، آج کا جو ٹاپک اور عنوان سوچا ہے یہ وہاں بیان ہوا تھا الحمدللہ مدینہ طیبہ میں، وہاں 2 جگہ بیان ہوا، تو وہی آج میں یہاں کرنے لگا ہوں۔ اس کا عنوان ہے مینجمنٹ سائنسز، انبیاء کرام کی زندگی سے۔ مینجمنٹ کو ہم نے انبیاء کرام کی زندگی سے انبیاء کرام کی زندگی سے لینا ہے۔ آج مسلمانوں میں دین سے دوری، علماء کرام سے دوری، صحیح لوگوں سے دوری کے نقصانات اتنے ہیں کہ ان نقصانات کا شمار ممکن نہیں رہا۔ ایک نقصان یہ ہوا ہے کہ ہم کسی کام کو جب کرنے کا ارادہ کرتے ہیں نا تو بڑے جذبے سے، اخلاص کے ساتھ، شوق سے کام کو شروع کر دیتے ہیں، پلاننگ نہیں ہوتی، کہتے ہیں بس اللہ پہ توکل کر کے شروع کر دو، اللہ خیر کرے گا۔ اور جب وہ کام ہماری پلاننگ کی کمزوری کی وجہ سے ناکام ہوتا ہے تو پھر کئی اس کے مراحل ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں مایوس ہو جاتے ہیں، بعض لوگ اللہ پہ ڈال دیتے ہیں بھئی اللہ کی مرضی، اپنی غلطی کو نہیں دیکھتے، توکل کا ناجائز اور غلط استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کی مرضی، بس اللہ کی مرضی تھی، نہیں ہوا بھائی، جو تمہارے کام تھے کرنے کے وہ تم نے نہیں کیے، اور اپنی غلطیوں کو اللہ پہ ڈال کے توکل کا مظاہرہ کر رہے ہو، تو یہ کوئی عبادت نہیں ہے۔ اور بعض لوگ پلاننگ، ایک طبقہ تو یہ ہے کہ بس کرو جی، بس اللہ خیر کرے گا جی، انجام پہ غور نہیں کیا اور کام شروع کر دیا، اور بعض دفعہ کامیاب بھی ہوتے ہیں، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، ایک طبقہ ایسا ہے کہ وہ پلاننگ کو اتنی پلاننگ کو اور ورکنگ کو، ہوم ورکنگ کو اور ان چیزوں کو اتنی اہمیت دیتا ہے کہ وہ پھر اللہ کو بھی بھول جاتا ہے۔ یہ طبقہ بھی وجود میں آ چکا، یہ کافروں والا نظام، مغربی سوچ، کہ ان چیزوں کے اوپر اتنی ورکنگ کر لیتا ہے کہ وہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ تو وہ بھی غلط، یہ بھی غلط۔ تو آج ہجرت کے واقعے کا تھوڑا سا خلاصہ پیش کرنا ہے، اور اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں پلاننگ کی کیا اہمیت تھی، کام کرنے سے پہلے ہوم ورک کرنا اس کی کیا اہمیت تھی۔ اور یہ بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر کوئی نظم و ضبط آئے، ہم اپنے دین کے کاموں کو، دنیا کے کاموں کو، ہر چیز کو پلان کر کے کریں۔ اب توکل کسے کہتے ہیں؟ توکل کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی کام کرنا ہے، اس کی بہترین پلاننگ، اس کی پوری ورکنگ، ہر چیز کو غور و فکر کر کے پھر کام شروع کر دیں، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ نتیجہ اللہ پہ چھوڑنا توکل ہے۔ اب محنت ہی نہ کرنا، یہ توکل نہیں ہے کہ جو میرے ذمہ تھا وہ میں نے نہیں کیا اور میں کہہ رہا ہوں یہ توکل ہے، یہ توکل نہیں ہے، یہ ہماری جہالت ہے۔ ہم توکل کو مس یوز کر رہے ہیں، اپنی غلطی یا اپنی کمزوری، کوتاہی کو توکل کے
پیچھے چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اکثر بہت سارا طبقہ یہ کرتا ہے۔ اب میں حدیث سنانے لگا ہوں، توجہ سے سنیے گا، ایک اہم ترین حدیث ہے، اگر اس پر ہم عمل کر لیں تو ابھی جمعے کے بعد سے ہماری زندگی میں پازیٹیو چینج آ جائے گا اگر عمل کر لیں۔ ایک صحابی آئے آقا علیہ السلام کی خدمت میں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کچھ نصیحت فرما دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں نصیحت کروں تو عمل کرو گے؟ جی ضرور کروں۔ نبی علیہ السلام نے دوبارہ پوچھا، اگر میں نصیحت کروں تو عمل کرو گے؟ دوبارہ کہا، جی میں ضرور کروں گا۔ تیسری مرتبہ آقا نے پوچھا، اگر میں نصیحت کروں تو عمل کرو گے؟ جی میں ضرور کروں گا۔ نبی علیہ السلام ایک دفعہ میں بھی جواب دیتے تب بھی وہی بات تھی، وہ صحیح بات تھی، لیکن بار بار کی تاکید، کتنی تاکید، ہر جگہ آپ نے ایسی تاکید نہیں کی۔ جو آدمی سوال پوچھنے آتا تو آپ جواب عطا فرماتے۔ یہ بار بار کی تاکید کوئی وجہ ہے کہ بات خاص ہے، یہ خاص بات بتانے لگا ہوں تو توجہ ہے جی؟ ہاں جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لو تو پوری غور و فکر، تدبر اور پلاننگ پہ بھرپور محنت کرنا اور اس کے انجام پہ غور کر لینا۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جب تم کوئی کام کرنے کا ارادہ کرنے لگو، اس پہ سوچ و بچار، اس کی پلاننگ، اس کی ہر چیز پہ غور کرنا، اور شروع کرنے سے پہلے اس کے انجام پہ غور ضرور کر لینا کہ ہمیں کوئی بھی کام کرنا ہے اس کے انجام تک ہمیں سوچنا ہے۔ ہمیں سے بہت بڑی تعداد امت کی اس پہ غور نہیں کرتی، اس پر فکر نہیں کرتی۔ اب ایک اور بات اسی سے متعلق، ہم نے کوئی بھی کام کرنا ہو نا تو اس میں 3 چیزیں بہت اہم ہیں، کیا، کیوں اور کیسے۔ ہمیں کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس کے اندر 3 فیز جو ہے نا وہ ہر جگہ آتے ہیں، کیا، کیوں اور کیسے۔ مثال کے طور پر کسی نے امپورٹ کا کام شروع کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ امپورٹ کا کام شروع کرنا ہے۔ مثال کے طور پر الیکٹرانکس کا، میرا الیکٹرانکس سے تعلق ہے تو وہی بات کروں گا، الیکٹرانکس کا جوسر، کچن اپلائنسز امپورٹ کرنی ہے، ایک کام۔ کیا کا جواب تو ہو گیا، کیوں کرنا ہے بھائی؟ یہ سر اس کا جواب بھائی اس لیے کرنا ہے کہ میں اپنی ضروریات کو اچھے طریقے سے پوری کر سکوں، جو میری اپنی ذاتی ضروریات ہیں، میرے گھر والوں کی ہیں، بیوی بچوں کی ہیں، پڑوسوں کی ہیں، لوگوں کا خیال کر سکوں، سوال کرنے سے بچ سکوں اور اللہ کا حکم پورا کر سکوں، رزق حلال کما کے لوگوں کی مدد کر سکوں اور لوگوں کو ان کی ضرورت کی چیز، اچھی چیز مناسب قیمت میں پہنچا سکوں۔ یہ کیوں ہو گیا۔ کیوں کے اندر اور بھی 4 باتیں آ سکتی ہیں۔ تو کیا کرنا ہے بھائی؟ میں نے فلانے کاروبار شروع کرنا ہے، کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کرنا ہے۔ اب تیسری بات، کیسے کرنا ہے۔ اس کیسے کے اوپر اگر ہمارے پاس 100 منٹ ہو نا تو کیا کرنا ہے 10 منٹ اس پہ بہت ہے، یا 5 منٹ بھی بہت ہے، یا 2 بھی بہت ہیں۔ کیوں کرنا ہے یہ تو 2-4 منٹ میں پورا ہو جائے گا، لیکن اس 100 منٹ میں سے 80 یا 90% وقت ہمیں کیسے کرنے پہ دینا ہے جو ہم نہیں دیتے۔ کیسے کرنا ہے، انگریز اس کیسے کے اوپر پوری محنت کرتا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ مسلمانوں کے ایمان کو خراب کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ اسی لیے کرنا ہے کہ اس کی خواہش ہے، اس کی تفصیلات۔ کیسے کرنا ہے؟ اب اس کے لیے اس نے پھر پلاننگ کرنی ہے کہ بھئی یہ والا ٹارگٹ مجھے ایسے لینا ہے۔ اب میڈیا پہ لوگوں کو بٹھا دیا اس نے کہ یہ بیٹھے، آج بیٹھا جی میں کسی شیعہ کے ساتھ، شیعہ عالم کے ساتھ، کل بیٹھا میں کسی بریلوی عالم کے ساتھ، پرسوں بیٹھا جی میں دیوبندی عالم کے ساتھ، تیسرے دن کسی اور کے ساتھ، چوتھے دن کسی اور کے ساتھ۔ یہ کیا ہے؟ یہ امت کو نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا کرنے کا ایک آسان طریقہ ہے۔ جو سب کی بات سنے گا وہ کہیں کا بھی نہیں رہے گا۔ یہ ایمان خراب کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ریسرچ ورک کر رہے ہیں، یہ ریسرچ نہیں ہو رہی، یہ ہم دوسرے انداز میں ہم خراب ہو رہے ہیں۔ یہ باتیں انشاءاللہ قیامت کے دن سمجھ میں آ جائیں گی۔ دجالی فتنے کی 2 نمایاں خصوصیات، دجال کے اوپر میرے یہاں کئی بیانات ہوئے ہیں۔ دجالی فتنے کی 2 نمایاں خصوصیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، جو میں پہلے بتا چکا ہوں۔ نمبر 1، وہ فتنہ ایسے ہوگا کہ لوگوں کو لگے گا حق یہی ہے، ہوگا وہ فتنہ، ورنہ فتنہ ہی نہیں ہے۔
وہ فتنہ ہے ہی تب جب وہ لوگوں کو حق لگے، وہ حق لگے گا۔ دوسرا، عورتیں اس کے اندر بہت کثرت سے ہوں گی۔ یہ دو نشانی نبی علیہ السلام نے بتائی۔ تو کیا کرنا ہے، اس پہ کچھ وقت لگے گا۔ کیوں کرنا ہے، اس پہ کچھ وقت لگے گا۔ اصل وقت لگے گا کیسے کرنا ہے، کہ بھئی میں نے اگر رپورٹ کرنی ہے، کیا میرے پاس یہاں کمپنی رجسٹرڈ ہے، جہاں میں نے سیل کرنا ہے وہ میرے پاس لوگ ہیں، اتنے وسائل ہیں، کیا اس کے اوپر لمبی پلاننگ ہے۔ تو کیا، کیوں اور کیسے، یہ تین، کوئی بھی کام کرنا ہو اس حدیث کو سامنے رکھے اور ان تین پوائنٹس کو سامنے رکھ لیں۔ اپنی زندگی کے ہر کام کو ان دو چیزوں کے اندر لے کر آ کے اس میں گزار کے پھر کیجئے، پھر دیکھیے نتائج کیسے عمدہ آئیں گے۔ جب ہم اس پر آ جائیں گے پھر ہم توکل کریں گے، پھر توکل ہوگا۔ کیا کرنا ہے دیکھ لیا، اس میں کوئی غیر شرعی چیز نہ ہو۔ کیوں کرنا ہے، غیر شرعی چیز نہ ہو۔ کیسے کرنا ہے، غیر شرعی چیز نہ ہو۔ ساری پلاننگ ہم نے کر لی، اب ہم اس کام کو کریں گے۔ جب وہ ہم نے کام کر لیا، اب نتیجہ اللہ کے اختیار۔ اس میں نفع ہو جائے تو ہمارا فائدہ، نقصان ہو جائے تو ہمارا فائدہ۔ ایک آدمی کاروبار کر رہا ہے، اس کے کاروبار میں جناب اس کو 10-20 کروڑ کا نقصان بھی اگر ہو گیا، نیت ٹھیک تھی، پلاننگ ٹھیک تھی، اس کو ثواب پورا مل گیا، نتیجہ تو اس کے اختیار میں تھا ہی۔ اس کو بزنس کے لاس ہونے پہ بھی عبادت کا ثواب ملے گا، وہ ڈپریشن میں نہیں جائے گا، وہ کیا کہتے ہیں خودکشی کی نہیں سوچے گا کہ بھئی تھا کیا، اللہ کی طرف سے نہیں تھا۔ یہ ہے توکل۔ پھر اور غور کرے گا اب کیا ہو سکتا ہے۔ یہ کاؤنسلنگ ہے، بڑی لمبی اس کی چیزیں ہیں۔ اچھا جی، اب ہم، وقت تھوڑا ہے، اس اتوار کو مینجمنٹ کے اوپر ہمارے گھر میں جو ہر اتوار کو بیان ہوتا ہے عصر سے مغرب، ہر اتوار عصر سے مغرب 3:45 بجے عصر ہوگی انشاءاللہ، اور مغرب تک اس کو ہم لے کے چلیں گے، تو یہ پورا ہوگا۔ تو اس میں مرد بھی آ سکتے ہیں، عورتیں بھی آ سکتی ہیں ٹاؤن شپ میں۔ اب ہم ان 12-15 منٹوں میں ایک کیس اسٹڈی لیتے ہیں، مینجمنٹ نبی علیہ السلام کی زندگی سے ایک کیس کو اسٹڈی کے طور پر ہم لیتے ہیں۔ وہ کون سا کیس ہے، وہ کون سی اسٹڈی ہے، کون سا واقعہ ہے؟ وہ ہجرت کا واقعہ ہے۔ ہجرت کا واقعہ میں نے اور آپ نے درجنوں دفعہ سنا ہوگا اور پڑھا ہوگا، اور ہمیں معلوم ہے کہ ہجرت کیا ہے۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے سیرت کے اوپر میں نے 75 بیانات یوٹیوب پہ موجود ہیں، کسی کو لنک چاہیے میں دے سکتا ہوں۔ اس میں ہجرت کا واقعہ الحمدللہ 4 گھنٹے میں بیان ہوا ہے۔ ہجرت کا واقعہ الحمدللہ 4 گھنٹے میں بیان ہوا ہے، اتنا کچھ ہے اس میں۔ اب ہم نبی علیہ السلام کی وہ والی بات کہ غور و فکر، تدبر کر کے، انجام پہ غور کر کے کام شروع کرنا، پھر کیا کرنا، کیوں کرنا، کیسے کرنا، ان باتوں کو نبی علیہ السلام کے اس واقعے کی روشنی میں دیکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ، کیونکہ وقت کم ہے اس میں تفصیلات پہ کم جاؤں گا، اتنا گمان رکھتے ہوئے کہ سیرت کا واقعہ ہم سب کو علم ہوگا، اور اس میں سے جو مینجمنٹ کے نکات ہیں وہ میں عرض کرتا رہوں گا۔ جو مینجمنٹ کے لوگ ہیں اس کو بہت اچھا سمجھ جائیں گے، جن کو سیرت کا بھی معلوم ہے اور مینجمنٹ کا بھی معلوم ہے وہ اس کو بڑا اچھا پک کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو کیا کرنا ہے، ہجرت کرنی ہے۔ یہ کام کیوں کرنا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ کیوں کرنا ہے کہ مسلمانوں کو ایک ایسی جگہ ملے جہاں وہ دین پر عمل کر سکیں۔ اس کیوں کے اندر بھی تفصیلات ہیں۔ کیسے کرنا ہے، اب اس پر ہم آ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 سال مکہ میں محنت کی، اہل مکہ کی اکثریت نے رد کر دیا، قبول نہیں کیا۔ آپ طائف تشریف لے گئے، انہوں نے بھی رد کر دیا، قبول نہیں کیا، بلکہ پتھر مارے۔ نبی علیہ السلام واپس تشریف لائے۔ اب ہجرت کی پلاننگ۔ اچھا ہاں، نبی علیہ السلام کو سب سے پہلے ہجرت کا کب معلوم ہوا تھا؟ جب پہلی وحی نازل ہوئی، ویری نیکسٹ ڈے امی خدیجہ ان کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئیں۔ ورقہ بن نوفل نے بتا دیا تھا آپ کی امت نے، آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ تو نبی علیہ السلام کو ہجرت کا علم پہلی وحی کے فوراً بعد ہو گیا تھا۔ پھر جب آپ معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے تو ہجرت کی جگہ پہ 2 رکعت پڑھائے گئے، یعنی کہ آپ کی ذہن سازی اللہ کی طرف سے ہو گئی تھی، ہجرت ہونی ہے۔ اب ہجرت کی جب پلاننگ کا وقت آیا تو کیا بے مثال اور بے نظیر پلاننگ نبی علیہ السلام نے کی، اس کی مثال کائنات میں نہیں مل سکتی۔ اب ہجرت کا ذہن بن چکا، کرنی ہے۔ انصار مدینہ
پہلے سال تقریباً 6 لوگ آئے، دوسرے سال تقریباً 12 لوگ آئے، تیسرے سال تقریباً 72 لوگ آئے، 3 سالوں میں وہ آئے۔ آپ نے پہلے سال ان کو دعوت دی، کچھ قبول کیا اور کچھ اگلے سال اور بڑھ کے رہے، اگلے سال اور بات کی اور تیسرے سال اور بات کی۔ پھر نبی علیہ السلام نے یہاں سے ایک بندہ بھیجا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جاؤ وہاں دین کی دعوت دو۔ وہ وہاں گئے، جب ساری چیزیں سامنے واضح ہو گئیں تو آخری سفر میں نبی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں نے تمہارے پاس آنا ہے مدینہ، اور بھرپور عہد و پیمان ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے بھی ان سے سارے وعدے لیے اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے وعدے لیے۔ نبی علیہ السلام نے کیا وعدے لیے؟ تم جان مال وقت سب لگا دو گے، ان کا سب لگا دیں گے، لیکن آپ پھر یہ نہیں کہ مکہ فتح ہو جائے تو آپ واپس آ جائیں گے۔ پورے عہد و پیمان ہوئے، بہت تفصیلی واقعات ہیں اس کے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ایک بندہ اپنا نمائندہ بھیجا، وہاں سے رپورٹیں آتی رہیں کہ ہاں یہاں یہ اوس اور خزرج کے لوگ انصاری یہ تیار ہیں اور یہاں ایمان پھیل رہا ہے، آپ کا یہاں آنا خیر کا ذریعہ ہوگا۔ ادھر نبی علیہ السلام نے ایک ٹریننگ کے لیے ہجرت حبشہ کروائی تاکہ صحابہ کرام اس سے اس بڑی اور آخری اور فائنل ہجرت سے پہلے اس ایک ماحول سے گزر جائیں۔ تو نجاشی کے پاس گئے، وہ ایک واقعہ، وہ تربیت ہو گئی، ٹریننگ، یہ سب کے ذہن میں آ گیا کہ ہجرت کیا ہے۔ اب ہجرت کرنی تھی تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے مدینہ کی طرف کیوں کی، حبشہ کیوں نہیں کی؟ وہاں کا بادشاہ مسلمان ہو چکا تھا نجاشی، تو نبی علیہ السلام حبشہ بھی کر سکتے تھے کہ نہیں؟ آپشن تھی نا۔ دیکھیں ایک آدمی عام نظر سے دیکھتا ہے تو مدینہ طیبہ میں جو سردار ہیں وہ مسلمان نہیں ہوئے، ادھر کا وقت کا بادشاہ مسلمان ہو چکا جو نبی علیہ السلام کے لیے دل و جان سے جان بھی دینا چاہتا ہے، تو نبی علیہ السلام حبشہ کیوں نہیں گئے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ نمبر 1، بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے نا، مزاج بدلتے پتہ نہیں چلتا۔ دوسرا، اچھا جی تو صحیح بادشاہ تھا، اس کا تو مزاج نہیں بدلنا تھا، تو موت کا تو کوئی پتہ نہیں، اس کو موت آ جاتی تو اگلا بادشاہ کیا کرتا؟ وہاں عوام ساتھ تھی۔ تو ریاست مدینہ اوپر سے نہیں نیچے سے بننی ہے۔ ہم اپنے گھروں کو جب ریاست مدینہ کا گھر بنا دیں گے تو پاکستان ریاست مدینہ بن جائے گا۔ میں یہ تو چاہتا ہوں میں شاہ جمال میں رہوں، میرے گھر میں ہر گناہ ہو، یہ ریاست مدینہ کا نمونہ نہ بنے اور میرا ملک ریاست مدینہ بن جائے۔ یہ تو جہالت اور بیوقوفی ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اپنے ایک چھوٹے سے گھر کو تو ریاست مدینہ کا ہم گھر بنا نہیں سکے، پاکستان کو ریاست مدینہ ہم بنانے کی سوچ لے کے بیٹھے ہیں۔ اس بیوقوفی پہ اگر قیامت کے دن ہم سے سوال ہو گیا تو ہمارے پاس جواب کوئی نہیں ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے مدینہ کا جب رخ کیا تو ہجرت کا حکم دیا صحابہ کو، تو اب 2 آپشن تھے، مکہ میں صحابہ بھی ہیں، نبی بھی ہیں۔ ایک ترتیب یہ تھی نبی علیہ السلام پہلے خود چلے جاتے، بعد میں کہتے آ جاؤ تم لوگ بھی، ایک یہ ترتیب تھی۔ دوسری مینجمنٹ یہ تھی کہ نبی علیہ السلام نے جو کیا صحابہ کو کہا ایک 2 کر کے نکلو خاموشی سے، خود رہے۔ اس میں کیا ہوا، کفار مکہ دیکھتے تھے کہ نبی علیہ السلام موجود ہیں، ان کا اصل ٹارگٹ تو نبی علیہ السلام تھے، انہیں تسلی تھی چلو یہ جا رہے ہیں، ویسے بھی غریب ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، جا رہے ہیں، جانے دو۔ ایسے نہیں جانے دیا، انہوں نے رکاوٹیں پوری ڈالی، لیکن نبی علیہ السلام کو دیکھ کے ایک تسلی تھی کہ چلو اصل بندہ تو موجود ہے۔ لیکن جب کافی نکل گئے، اب انہوں نے جمع ہو کے کہا جناب یہ تو عجیب بات ہو گئی، اتنے سارے نکل گئے تو ہمیں تو نہیں اندازہ تھا کہ سارے چلے جائیں گے، لگتا ہے اب یہ بھی جائیں گے، اب کیا کریں؟ انہوں نے بھی مینجمنٹ کے حساب سے ایک بڑا بہترین مشورہ کیا، اور ان کے حساب سے وہ بہترین مشورہ تھا کفر کا، ابو جہل نے دیا تھا۔ کیا مشورہ تھا؟ اس نے کہا دیکھو بھائی میرا جو مشورہ ہے نا وہ ایسا فائنل ہے کہ ہر قبیلے کا ایک نمائندہ نبی کے گھر کا محاصرہ کر لے اور سب مل کے حملہ کرے، یہ بنو ہاشم یا نبی کے گھر والے کس سے لڑیں گے؟ کوئی ایک قبیلہ نہیں، سارے ہی آ جاؤ۔ تو ان کی بہترین پلاننگ تھی، وہ اپنی پلاننگ کر رہے تھے، اوپر اللہ اپنی پلاننگ کر رہا تھا۔ تو ان کی بہترین پلاننگ کے لیے اب نبی علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ہجرت کرنی ہے۔ رات کو نبی علیہ السلام نے ہجرت کے لیے نکلنا ہے، دن میں صدیق اکبر کے گھر آئے، کہا ابو بکر تخلیہ کرو، اکیلے میں بات کرنی ہے۔ عرض کہا یا رسول اللہ یہ عائشہ اور اسما اور یہاں بالکل گھر والی بات ہے، آپ بالکل بات کریں، کسی تخلیہ کی ضرورت نہیں ہے، تخلیہ ہی ہے، یہ میری بیٹیاں ہیں، آپ پر نچھاور ہیں، فرمائیے۔ کہا ہجرت کرنی ہے، کہا مجھے بھی قبول کر لیں، کہا تم ساتھ ہوگی۔ اب
نبی علیہ السلام نے ہماری طرح توکل کر کے ہجرت نہیں کی نکلیں گے اللہ مدد کرے گا، نہ، پوری پلاننگ. کیا پلاننگ ہو رہی ہے؟ رات کو نکلنا ہے. ادھر نبی علیہ السلام صدیق اکبر سے کیا پلاننگ کر رہے ہیں؟ 2 اونٹنیاں ہوں گی. ایک بی بی اسما روزانہ غار ثور پہ کھانا پہنچائیں گی. نبی علیہ صدیق اکبر کے غلام عامر بن فہیرہ روزانہ بکریاں چراتے چراتے آنے والوں کے قدموں کے نشان کو بھی مٹائیں گے اور تازہ دودھ غار ثور میں روز پہنچائیں گے. حضرت ابوبکر کے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر مکہ مکرمہ کی روزانہ کی انفارمیشن، روزانہ کے حالات کی خبریں غار میں آ کے دیں گے. بی بی اسما کھانا پہنچائیں گی، یہ انفارمیشن پہنچائیں گے. یہ ساری ترتیب اور پلاننگ بن رہی ہے. اور ابو عامر بن فہیرہ کا کام کیا ہے؟ ان آنے جانے والوں کے جو پاؤں کے نشانات بنیں گے اس کو مٹا دیں گے اور روز آئیں گے تازہ دودھ پلائیں گے. اب جب کھانا چیزیں پیک ہوئیں تو چادر کی ضرورت پڑی. حضرت اسما نے اپنے چادر کو لیا، پھاڑ دیا اور اس کو باندھ دیا اور ایک اوڑھ لی. یہ پلاننگ ہے نا. دوسری طرف کیا ہوا؟ کفار مکہ چاروں طرف سے رات کو ہیں. نبی علیہ السلام براق آ سکتا تھا، اللہ میاں کو کہتے اللہ معراج کے لیے براق بھیج دیا، مدینہ کے لیے بھی بھیج دے. یہ تو چند 100 کلومیٹر ہے، وہ تو 7ویں آسمان سے بھی اوپر جانا تھا. اب پلاننگ ہو رہی ہے. اپنے بستر پہ حضرت علی کو بٹھایا کہ آپ نے یہاں روز سونا ہے، آرام کرنا ہے. آپ چاہتے تو بستر خالی چھوڑ سکتے تھے، لیکن نہیں، کہ دشمن کو باہر سے دیکھے تو اسے محسوس ہو جائے کہ بندہ کوئی ہے، وہ تسلی سے رہے. ایک مینجمنٹ کا ایک حصہ ہے. حضرت علی کو کیا فرمایا کہ فلاں فلاں دشمن جو باہر کھڑے ہیں میری جان لینے، انہی میں سے بعض لوگوں کی ہے، ان جیسے لوگوں کی امانتیں پہنچا کے آنا. پھر نبی علیہ السلام وہاں سے جب نکلیں تو باقی جو اللہ کی مدد تھی، آپ نے ایسے مٹھی پھینکی، ہر ایک کی آنکھوں میں گئی، کسی کو نظر نہیں آیا. نبی علیہ السلام چلے گئے. اب جانا ہے مدینہ اس طرف ہے، غار ثور اس طرف ہے، بالکل الٹی سائڈ پہ. آپ ادھر گئے. سب کو پتہ ہے انہوں نے مدینہ جانا ہے کیونکہ سارے صحابہ مدینہ پہنچ چکے ہیں. یہ بات قریش کو معلوم تھی، لیکن نبی علیہ السلام نے رخ کیا لیا؟ بالکل الٹا. جانا ادھر ہے، گئے ادھر. یہ پلاننگ کا حصہ تھا. غار ثور پہ پہنچے. اب چڑھ رہے ہیں. حضرت ابوبکر نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا، اندر پہنچ گئے. اب حضرت ابوبکر کی پلاننگ دیکھیں. اندر غار کو صاف کیا، جو سوراخ تھے اس کو بند کیا. ایک کو سوچا کہ میں ادھر بیٹھوں گا تو پاؤں ادھر رکھ لوں گا اور باقی ہو گیا گزارا. ایسے بھی تو داخل ہو سکتے تھے. اب اندر چلے گئے. 3 دن غار ثور میں گزرے. تینوں دن بیٹی کھانا لاتی رہی. تینوں دن حضرت ابوبکر کی بیٹی کھانا لاتے رہی، بیٹا انفارمیشن لاتا رہا، غلام دودھ لاتا رہا. یہ سب وہاں ہوا. 3 دن کے بعد جب نکلے ہیں تو اب کیا ہے؟ اب 4 آدمی ہیں جنہوں نے مدینے جانا ہے. وہ 4 کون ہیں؟ 2 تو یہی ہیں، 2 اور ہیں. ایک عبداللہ بن عریقت اور ایک عامر بن فہیرہ. عامر بن فہیرہ صدیق اکبر کا غلام. عبداللہ بن عریقت کون؟ اس وقت کا گوگل سمجھ لیجئے کہ وہ غیر مسلم تھا. عبداللہ بن عریقت اس کو ہائر کیا گیا پیسے دے کے کہ بھائی تم ہمیں غیر معروف راستے سے لوگوں سے نظر سے بچاتے ہوئے مدینہ لے جاؤ گے. یہ سب پلاننگ ہے. پھر یہی ہوا اور یہ حضرات پھر ایسے غیر معروف راستے سے ہوتے ہوئے آہستہ 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 پھر مدینہ طیبہ پہنچے. مدینہ طیبہ جب پہنچے، درمیان میں اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کا پلاننگ سے بھی تعلق ہے. ساری چیزیں مدینہ طیبہ پہنچ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے قباء کی بستی میں داخل ہوئے. وہ لوگ انتظار میں تھے. ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ نبی علیہ السلام میرے گھر میں ٹھہریں. اب نبی علیہ السلام آپ کو قبول کرتے اور آپ کو نہ کرتے اور آپ کو کرتے اور آپ کو نہ کرتے تو پھر ہوتا نا کہ بھئی ان کو کر لیا مجھے نہیں کیا. یہاں ایک اور پلاننگ کی. نبی علیہ السلام نے اٹھنی کی مہار ہی چھوڑ دی. جدھر اللہ بٹھا دے میں اسی کے گھر میں. اپنے اوپر آپ نے رکھا ہی نہیں. جدھر اللہ بٹھا دے. اٹھنی ایک جگہ بیٹھی. وہ کلثوم بن ہدم تھے، ان کے گھر آپ نے رہائش رکھی. اب وزٹرز بہت زیادہ تھے. لوگ اتنے زیادہ کثرت سے آ کے مل رہے تھے. نبی علیہ السلام نے پھر وہاں ایک اور معاملہ کیا. راتیں گزاری کلثوم بن ہدم کے اور دن گزارا سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. لوگوں سے وہاں ملتے. کلثوم بن ہدم حاضر تھے، جناب دن بھی اور رات بھی 24 گھنٹے میرا گھر استعمال کرے. لیکن نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک کی جگہ 2 کو سعادت ملے اور لوڈ ڈیوائیڈ ہو جائے. رات اور قیام رہائش ادھر ہو جائے اور
ملاقاتیں ادھر ہو جائیں، یہ بھی ایک انتظامی امور ہے۔ ہاں، مدینہ طیبہ سے جب نبی علیہ السلام مکہ سے نکلے گا، مکہ مکرمہ سے جب نبی علیہ السلام نکلے تھے تو نبی علیہ السلام پہلے خود بھی نکل سکتے تھے، صحابہ کو بعد میں بھیج سکتے تھے۔ آپ آخر میں نکلے، پہلے صحابہ کو بھیجا، کیا وجہ تھی؟ ایک تو اس وقت بتا دی تھی کہ کفار مکہ تو اصل ٹارگٹ نبی علیہ السلام کو دیکھتے تھے۔ پھر ایک قائد کی ذمہ داری بھی یہ ہوتی ہے، اگر نبی علیہ السلام پہلے تشریف لے جاتے اور ان کو کہتے تم پیچھے آتے رہنا، تو کفار مکہ ان کو اور زیادہ تکلیف پہنچاتے۔ تو نبی علیہ السلام نے لوگوں کو آسانی دی۔ اچھا، اب یہاں نبی علیہ السلام جب چند دن رہے تو آپ نے مسجد کی بنیاد بنائی اور اس کی تعمیر میں بذات خود شریک رہے۔ صحابہ کہتے تھے ہمیں کرنے دیں، آپ آرام کریں، کہ نبی علیہ السلام ساتھ شریک رہے۔ 14 دن یہاں جب گزارے، اس کے بعد جب آگے مسجد مدینہ طیبہ کی طرف، شہر کی طرف بڑھے، تو درمیان میں بنو سلمہ والے آ گئے کہ آپ نے اتنا وقت وہاں گزارا ہے، کچھ ہمارے یہاں بھی مہربانی کریں، ٹھہر جائیں۔ تو نبی علیہ السلام ان کا دل رکھنے کے لیے وہاں آ گئے۔ وہ جناب جمعے کا دن تھا، نماز جمعہ کا حکم نازل ہوا، آپ نے وہاں نماز جمعہ پڑھائی، مسجد جمعہ بن گئی۔ یہ بھی مینجمنٹ تھی، ان کو بھی لیا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام مدینہ پہنچے۔ اب مدینہ میں ہاں، غار حرا سے جب نکلے ہیں تو چھپتے چھپاتے چند لوگ، قبا سے جب مدینہ کے لیے نکلے ہیں تو پورے لاؤ لشکر اور پوری صحابہ اور اوس اور خزرج کے لوگ، کوئی تلواریں کھڑے لیے کھڑا ہے، کوئی اسلحہ لیے پہنا ہوا ہے، اور بڑی پوری بھرپور جماعت کے ساتھ، جیسے گارڈ آف آنر ہوتا ہے پورے۔ اور انصار نے بھی کہا جناب جو وعدہ کیا تھا منی کے اندر، ہم تیار ہیں۔ اب راستے میں قبا مسجد جمعہ والوں نے رکا، بنو سلمہ نے، پھر آگے مدینہ، وہاں پھر وہی بات، ہر ایک کی خواہش کہ میرے گھر میں رکے۔ نبی علیہ السلام نے پھر اونٹنی چھوڑ دی، جدھر اللہ اسے بٹھا دے۔ وہ ابو ایوب کے گھر کے سامنے رکی، اس کو آپ نے اپنا گھر بنا لیا، اور مدینہ آ گئے۔ مدینہ آ کے آپ نے کیا کام کیے، اس کی بہت تفصیلات ہیں۔ نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے تو مسجد بنائی، قبا آئے پہلے مسجد بنائی، مدینہ آئے پہلے مسجد بنائی۔ یعنی مسلمان کا جو تعلق ہے وہ مسجد سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت عمر نے جتنے شہر آباد کیے اور مسلمانوں نے جتنے شہر آباد کیے، مسجد مرکز میں، درمیان میں مسجد ہوتی، اس کے ساتھ پھر دائرے بڑھاتے رہتے، پہلے علماء کے گھر، پھر بازار، پھر لوگوں کے گھر، پھر شہر کی سرحدیں اور محافظ، وہ ایک پورا ایک طریقہ کار ہوتا تھا۔ تو مسلمان کی بنیاد تو مسجد سے شروع ہوتی ہے۔ آنے کے بعد نبی علیہ السلام نے مینجمنٹ کو دیکھیے، انصار اور مہاجرین کی مواخات کروائی، ان کو ایک کیا۔ پھر قریش کے لوگ مدینہ کے اندر یہودی آباد تھے، ان کے ساتھ نبی علیہ السلام نے امن کے معاہدے کیے، اور بھی لوگ آباد تھے، ان کے ساتھ امن کے معاہدے کیے۔ پھر آپ اس امن کے سرکل کو بڑھاتے چلے گئے۔ اس کے 2 فائدے حاصل ہوئے۔ ایک تو یہ کہا کہ دیکھو ہم اور تم ایک ہیں، دشمن آئے گا ہم ایک ہوں گے، ایک تو یہ فائدہ ہوا۔ دوسرا فائدہ کیا ہوا، بعض لوگوں نے کہا نہیں جی ہم آپ کو نہیں مانتے، ہم ایک نہیں ہو سکتے۔ کہا اچھا دشمن آئے گا، پھر کم سے کم اتنا ضرور ہے کہ تم نے اس کی طرفداری نہیں کری، ہماری نہیں کر رہے نا، اس کی بھی مت کرنا۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے۔ تو بہت سے لوگ اس طرح سے رکے کہ پریشر کو ریلیز بھی تو کرنا ہوتا ہے نا، آہستہ آہستہ ہر ایک کو لینا۔ نبی علیہ السلام اس طرح سفر کرتے رہے۔ تو اس میں اور بہت ساری باتیں، تو اس سارے کا سارا کچھ انتظام کے ساتھ۔ اب آخری بات عرض کر کے بات مکمل کر رہا ہوں۔ ایک لشکر نبی علیہ السلام نے کہیں بھیجا اور اس میں فرمایا کہ یہ شہید ہو جائیں تو یہ، پھر یہ، پھر یہ۔ اس کا یہ مطلب تھا کہ تینوں نے شہید ہونا ہی ہے، اور یہ تینوں کو پتہ تھا کہ آقا کی زبان سے حرف نکلا ہے، پورا ہوگا۔ اب ان میں سے ایک نے کہا، یہ جمعے کی دن فجر کی نماز کے بعد یا فجر سے پہلے، نماز جمعہ سے پہلے لشکر نے روانہ ہونا تھا۔ ان میں سے ایک شاید عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ غالباً، سوچا کہ یار آخری زندگی کا سفر ہے یہ، اس میں شہادت تو ہے، اور میں ان تینوں میں سے ایک ہوں جس کی شہادت کی بشارت مل چکی ہے، تو آج جمعے کا دن مسجد نبی میں نبی علیہ السلام کے پیچھے کیوں نہ پڑھ لوں، آخری جمعہ ہے، دوبارہ تو نہیں ملے گا۔ لشکر تو سینکڑوں ہزاروں لوگ ہیں، ان کی موومنٹ اور ہے، اکیلا آدمی میں گھوڑا اونٹ دوڑاتا ہوا پہنچ سکتا ہوں، ان کو کیچ کر لوں گا، تو منزل پہ پہنچنے سے پہلے میں ان کے ساتھ ہو جاؤں گا۔ درمیان میں انہوں نے اپنی رائے سے ایک چیز کا طے کیا۔ کیا طے کیا؟ کہ مسجد نبی میں نبی علیہ السلام کے پیچھے صحابہ کی موجودگی میں نماز جمعہ ادا کر لوں، کہ مجھے معلوم ہے کہ مدینہ میں میرا آخری جمعہ ہے۔ اس نیت کے ساتھ انہوں نے ایک عمل کیا۔ نبی علیہ السلام نے جمعے کے بعد دیکھا تو ناراض ہوئے، تم ادھر کیا کر رہے ہو؟
کیوں نہیں چلے گئے یا رسول اللہ آپ کے پیچھے نماز جمعہ کی خواہش؟ کہا نہیں، وہ جو چلے گئے وہ تم سے ثواب میں اتنا 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 آگے بڑھ گئے۔ یہ بھی مینجمنٹ کی باتیں ہیں، بھئی آپ کو ڈیوٹی دی آپ ادھر جاؤ، درمیان میں کیا کر رہے ہو؟ اپنی رائے سے کیوں قائم کر رہے ہو؟ اپنی رائے کو قائم کر کے کیوں کر رہے ہو؟ پوچھ لیتے۔ جب تشکیل ہو گئی، آرڈر مل گیا، روٹ مل گیا، اب ادھر جانا ہے، اب یہ والی باتیں نہیں چلیں گی۔ تو نبی علیہ السلام نے وضاحت فرما دی کہ ان کا ثواب آپ سے بہت آگے نکل گیا۔ تو نبی علیہ السلام کی پوری زندگی منظم، گھر والوں کے لیے ٹائم۔ اب اس میں باتیں اور بہت ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، پھر اس اتوار کو کریں گے۔ وآخر دعوانا www.darsequran.com